ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وأن الملائكة تضع أجنحتها بضم طالب العلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ابھی قرآن مقدس کی چند ایک آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی خطبے میں اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ارشادات کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم وہ احسان کیا ہے کہ تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیج دیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس نے انسانوں پر بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے اور دوسری جگہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو احسانات کا معاملہ تمہارے اوپر ہے اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ساری زندگی نکل جائے گی لیکن اللہ نے ایک بندے پر جو احسان فرمایا ہے وہ صرف گننے بیٹھے گا تو گن نہیں پائے گا شمار کرنا مشکل ہے اتنے بے شمار نعمتیں احسانات اللہ تعالیٰ کے ہر ایک بندے پر ہے چاہے صحت کے اعتبار سے تندرستی کے اعتبار سے رزق کے اعتبار سے جتنی بھی زندگی اس کی ہے اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس پر بے شمار انعامات فرمائے بے شمار احسان فرمائے تو ان احسانوں میں سے ایک احسان کا تذکرہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک احسان تم ایمان والوں پر یہ کیا کہ ہم نے تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا اب اس رسول نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری چیزیں کی اس میں سے ایک چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اس شخصیت میں جب تمہارے پاس ان کو بھیجا گیا تو انہوں نے کیا کیا اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ یہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر تم کو سناتے ہیں تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھاتے ہیں تمہیں اللہ کی آیتیں سناتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہیں تربیت کر کر تمہاری تربیت کر کر تمہیں گناہوں سے اور دیگر اور چیزوں سے غیر اخلاقی چیزوں سے پاک صاف کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور بلا شبہ ان کے آنے سے پہلے تم تو بڑی ہی گمراہی میں پڑ گئے تم تو گمراہ تھے
تمہیں پتہ ہی نہیں تھا ماں باپ کا کیا حق ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بیوی کے کس طرح سے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے ایسی شخصیت کو بھیجا جس شخصیت نے تمہیں یہ ساری کی ساری باتیں سکھائی، اور صرف یہی نہیں بلکہ پورا کا پورا زندگی گزارنے کا طور طریقہ، اور وہ ساری چیزیں کہ جن سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے تمہارا رب ناراض ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں تم کو اس شخصیت اس نبی محترم نے سکھائی۔ تو یہ نبی محترم کا تمہارے پاس آنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے، اللہ کے احسانات میں سے بھی ایک بہت بڑا احسان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ بہت بڑا احسان، اور وہ احسان کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تمہیں سکھایا، انہوں نے تمہیں پڑھایا، انہوں نے جہاں بہت ساری ذمہ داریاں نبھائی، ان ذمہ داریوں میں سے انہوں نے ایک ذمہ داری اس طور پر نبھائی کہ تمہارے اخلاق سنوارے، تمہیں صحیح تعلیمات سے روشناس فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ علم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد تھا کہ وہ علم سے ساری کی ساری انسانیت کو بہتر کر سکے۔ اور اسی وجہ سے جب اللہ کے رسول پر پہلی آیت آ رہی ہے تو اس کے مطابق آ رہی ہے اقرا، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پڑھایا، جس رب نے آپ کو پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل مقصد اس دنیا میں آنے کا علم حاصل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک انسان علم حاصل نہیں کرے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا رب کون ہے۔ علم سے مراد وہ دین کا علم کہ جس سے اس کو پتہ چلے کہ میرا رب کون ہے، اس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہ رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جب تک آپ کے پاس علم ہی نہیں ہوگا آپ ہر چیز میں صفر ہے، آپ ہر چیز میں صفر ہے۔ علم ہوگا تبھی آپ اخلاق کے اعتبار سے بھی سدھریں گے، اور ہر اعتبار سے آپ کی زندگی کے گزارنے کے طریقوں میں بہتری آئے گی۔ جب علم ہی نہیں ہے تو اللہ کو تین چیزوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ وہ کام کہاں سے کریں گے۔ جب پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے کیسے بچیں گے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نماز فرض ہے تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے تو آپ نماز کے فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے پڑھنا بھی چاہیں گے تو پڑھ نہیں پائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ تمام کے تمام دین کی اسلام کی جو اصل جڑ ہے وہ علم ہے۔ اس لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر ایک مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض عین ہے۔ فرض عین ہے جس طرح نماز پڑھے بغیر مسلمانوں کے لیے کوئی چارہ نہیں، روزہ رکھے بغیر رمضان کے مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ نہیں، مالدار ہو جائے تو اپنے مال میں سے 2.5% زکات دیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جیسے وہاں پر چھٹکارا نہیں ہے ویسے بھی دین کا علم سیکھے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آپ کو تو دین کا علم سیکھنا ہی سیکھنا ہے کہ ہر ایک شخص پر فرض عین ہے۔ کون سا علم؟ وہ علم جو آپ کی روز مرہ کی زندگی سے وابستہ ہوتا ہے۔ دن بھر میں آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لہذا آپ پر فرض ہے کہ ان 5 نمازوں کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا، فجر کیسے پڑھی جائے گی، ظہر کیسے پڑھی جائے گی، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں وہ رکعتیں کیسے پڑھی جائے گی، رکوع کیسے کیا جائے گا، قرات کیسے کی جائے گی، کن چیزوں سے میری نماز صحیح ہوگی اور کن چیزوں کے کرنے سے میری نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز کی کیا سنتیں ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا مکروہات ہیں، کن چیزوں کے کرنے سے میری نماز باقی ہی نہیں رہتی۔ آپ آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو سیکھنا ہے کہ یہ نماز کے اندر کیا چیزیں ضروری ہے اور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ رمضان مبارک آیا، پورے مہینے کے روزے رکھے، ان روزوں کو رکھنے سے پہلے آپ کو ان روزوں کو سیکھنا ہے کہ کن چیزوں سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، کیا چیزیں مجھے روزوں میں نہیں کرنا ہے، ان روزوں کو صحیح اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے کون سی چیزیں کرنی ہیں۔ حج کو جاتے ہیں تو حج کو جانے سے پہلے کتنی کلاسز کنڈکٹ کرتے ہیں، حاجیوں کی کلاسیں ہوتی ہیں، جاتے ہیں صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنا ہے، تکبیریں کیسے مارنی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لاکھوں کا پیسہ خرچہ کر کر جا رہے ہیں، اتنا وقت صرف کر کر جا رہے ہیں، اتنی محنت وہاں
پر بھاگ دوڑ کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت ہمارا پیسہ خراب ہو جائے اور یہ اتنی کام کرنے کے بعد بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حج خراب ہو جائے۔ جانے سے پہلے کتنے حاجی لوگ ہیں کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، حج سیکھ کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ حج کرنے سے پہلے حج کا سیکھنا ضروری ہے، تو روزے رکھنے سے پہلے روزوں کو کیسے رکھنا ہے وہ سیکھنا ضروری ہے، نمازیں پڑھنے سے پہلے نماز کا کیا طریقہ ہے اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ علم، اس علم سے کوئی بھی چھٹکارا نہیں پا سکتا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو حافظوں کا کام ہے، یہ تو عالموں کا کام ہے، یہ تو ان کا کام ہے۔ نہیں، کہ ہر ایک مسلمان کا کام ہے، تو اس کو اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے اس کو روزمرہ کی زندگی آسانی سے گزرے۔ تاجر ہے تو تجارت کا علم سیکھنا ہے، کون سی چیزیں بیچنا حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں، اور کن چیزوں کو میں اپنی تجارت کے اندر استعمال کر سکتا ہوں، کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا ہوں، کیا میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر کر، کیا میں یہ طریقہ اختیار کر کر اپنے سامان کو بیچ سکتا ہوں یا نہیں بیچ سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں سیکھنا ہے۔ میں جس چیز کی تجارت کر رہا ہوں کہ شریعت میں یہ چیز کی تجارت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو طریقہ کیا ہے، ہر چیز سیکھنی ہے۔ اگر آپ ایک اسکول میں پڑھاتے ہیں تو ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے مجھے کیسے پڑھانا ہے وہ بھی سیکھنا ہے۔ تو شاید زندگی کا کوئی بھی شعبہ کیوں نہ ہو، وہ شعبہ بغیر سیکھے آپ ہرگز بھی اس کو انجام نہیں دیں گے، اور جب سیکھ کر انجام دیں گے وہ شرائط اور وہ طریقے جو شریعت نے، جو اسلام نے بتائے ہیں اس کے مطابق اس کو ادا کریں گے، تب وہ دنیا کا کام بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا، دنیا کا کام بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ اپنی نوکری کر رہے ہیں، آپ اپنی تجارت کر رہے ہیں، لیکن شریعت کے قوانین کی روشنی میں، شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی 8 گھنٹے کی نوکری کرنا بھی عبادت شمار کی جائے گی، وہ آپ کے 10 گھنٹے دکان کھول کر اپنی روزی کمانا بھی عبادت شمار کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرعی قوانین اور شرعی اصول اور ضوابط کے مطابق آپ اپنی وہ تجارت اور اپنی نوکری کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اتنا علم کو حاصل کرنا ہر انسان، ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارا علم ہے، اتنا علم ہے کہ اگر کوئی آدمی پیدائش سے پڑھنا سیکھے اور مرے دم تک قبر میں جانے تک پڑھتا رہے، تب بھی علم دین کا کوئی اختتام نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی 60 70 80 سالہ زندگی محض قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تشریح پڑھنے میں، پڑھانے میں لگا دی، وہ لوگ بھی یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ الحمدللہ جتنا دین تھا ہم نے سب پڑھ لیا، جتنا دین تھا ہم نے سب سیکھ لیا۔ اس لیے کہ علم اتنا وسیع ہے، اتنا عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان فرامین کے جو معانی ہیں اس کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ آپ ان گہرائیوں میں جاتے جائیں گے کبھی اس کا اینڈ نہیں ہے۔ تو وہ علم ساری شریعت کے ضروری مسائل کا سیکھنا، وہ علم پڑھنے کفایہ ہے، یعنی پورے محلے میں سے، پورے خاندان میں سے ایک بچہ ایسا ہونا ضروری ہے جو شریعت کے اس سارے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ سارا علم تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس سارے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی خاندان میں ایسا ہو جو پوری فقہ پڑھے، کوئی خاندان میں ایسا ہو جو پوری قرآن پاک کی تفسیر پڑھے، کوئی خاندان میں ایسا ہو جو پورے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تشریحات کو پڑھے۔ ہر خاندان میں، ہر محلے میں ایک بچے کا ہونا فرض کفایہ ہے۔ اگر مان لیجیے پورے محلے میں بھی ایک ایسا بچہ نہیں ہے جو حافظ قرآن ہے، پورے محلے میں بھی ایک بچہ ایسا نہیں ہے جو عالم دین ہے، تو پورے کے پورے محلے والے گنہگار ہیں، اور پورے کے پورے محلے والوں پر اگر اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی کہ میرا دین کا علم جو میں نے رسول اللہ کے واسطے سے، صحابہ کے واسطے سے، تابعین کے واسطے سے تم تک پہنچایا تھا، تو انہیں وہ دین کا علم کیوں حاصل نہیں کرا؟ ہر ایک کی گرفت ہوگی، لیکن خاندان کا کوئی ایک بھی ہو گیا، محلے کا کوئی ایک بھی ہو گیا، تو اس نے گویا کہ آپ کا وہ بوجھ، وہ جو بوجھ آپ سے ہونے والی تھی، اس نے وہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو حافظ قرآن ہے وہ گویا کہ پورے خاندان کا چشم و چراغ ہے، وہ جو حافظ قرآن ہے، وہ جو عالم دین ہے، وہ پورے خاندان کا لہب جگر ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ ہے کہ جس نے ہم سے ہمارے اس دین کے سیکھنے کا بوجھ ہٹا دیا. یہی تو وہ ہے کہ جس کو دکھا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس نے سارا دین سیکھ لیا تھا، اسی لیے ہم نے جو اپنا ضروری دین تھا بس کرنے پر ہم نے اکتفا کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج حافظ قرآن کو، آج ایک عالم دین کو ایسے نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ خاندان میں کوئی بچہ تھا ڈاکٹر ہے تو اس کی تو آؤ بھگت ایسی ہوگی، اس کی تو عزت ایسی ہوگی، اس کا تو ویلکم ایسا ہوگا کہ جس کا کچھ پوچھنا ہی نہیں. وہی خاندان کا ایک بچہ حافظ قرآن ہو، وہی خاندان کا ایک بچہ عالم دین ہو، اس کے ساتھ وہ رویہ وہ سلوک اختیار ہی نہیں کیا جاتا. بچہ کچھ بھی نہیں پڑھ رہا تو یہ پڑھا نہیں، یا بچے کو جو ہے سب دوسرے پڑھانے، بڑی بڑی پڑھائی پڑھانے کے لیے استطاعت نہیں تھی، پیسے کے اعتبار سے اتنے کمزور تھے، سب بچوں کو اتنا نہیں پڑھا سکتے تھے. 2 بچوں کو وہ پڑھاتی، ایک بچے کو ایسا پڑھاتی. نعوذ باللہ من ذالک. آج ہمارا نظریہ یہ بن گیا کہ کوئی بچہ وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کو یہ پڑھا رہے ہیں. کوئی بچے کے اوپر وہ پیسہ خرچ کر کے اس کی تعلیم کر پڑھانا بیکار ہے تو اس کو یہ تعلیم پڑھانا. آج ہمارا یہ نظریہ بن گیا. بولتے بھی ہیں لوگ بہت سارا عزت بدل کر بہت پریشان کر رہا، میں پڑھنا نہیں، بالکل ستانا، پریشان کر رہا، اتنا پیسہ لگا ہے اس کے باوجود بھی نہیں پڑھ رہا، ہزاروں کا لاکھوں کا پیسہ مدرسے اسکول میں لگ جا رہا ہے، بتاؤ مدرسے میں ڈال دو. تو یہ حال ہو گیا کہ جو بچہ کہیں بھی نہیں پڑھے گا، جو بچہ بالکل کل ذہن ہوگا، ایسے بچوں کو لا کر آپ مدرسے میں ڈالیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے 4 بچوں میں جو سب سے ذہین بچہ ہے وہ بچہ مدرسے کے حوالے کرتے. اپنے 4 بچوں میں جس بچے کے اندر یہ استعداد ہے، یہ صلاحیت ہے کہ وہ آگے جا کر کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے، 2 بچوں میں یہ ہے کہ جو خود آگے جا کر ایسے بچے کو جا کر آپ کو مدرسے میں ڈالنا تھا. اس لیے کہ دن کوئی معمولی نہیں ہے، یہ علم کوئی معمولی نہیں ہے. جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے، جب سیکھنے بیٹھیں گے، جب پسینے چھوٹیں گے تب پتہ چلے گا کہ جس کو ہم بہت ہی معمولی سمجھ رہے تھے، جس کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے، یہ تو لوہے کے چلے چلانے کے برابر ہے. جب آپ پڑھیں گے، جب آپ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا. اس کے بعد معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوپر جب وحی آئی کیا حال ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ علیہ السلام پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. کبھی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وحی آئی، آپ علیہ السلام کا جسم اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ اس وزن سے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر لمبے کر کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا پیر ایک صحابی رسول کے پیر پر تھا اور اسی دوران وحی آئی. آپ علیہ السلام کا جسم اتنا بوجھل اور اتنا بھاری ہو گیا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کا پیر میرے پیر پر تھا اور وہی آنا شروع ہوئی تو میری کیفیت یہ ہو گئی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اس پیر پر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا اور میں ادب کے مارے، احترام کے مارے کہ اللہ کے رسول کا پیر میرے اوپر ہے، میں کیسے اپنے پیر کو کھینچ لوں. میں وہ تکلیف برداشت کرتا رہا، میں اپنے پیر کو نہیں ہٹایا، لیکن اس قدر وہ وزنی پیر ہو چکا تھا اور میں نے ٹھان لی اور میں سمجھ گیا تھا کہ اب شاید اللہ کے رسول کا پیر ہٹے گا تو میں اس پیر سے چل نہیں پاؤں گا. تو ذرا تصور کریے، چند آیتیں رسول اللہ پر آ رہی ہے تو اس آیتوں کا بوجھ یہ رہا، اللہ کے اس کلام کا اثر یہ رہا کہ پہاڑ جیسا بوجھ محسوس ہو رہا ہے. تو وہ 10 سال کا 12 سال کا حافظ قرآن جو اپنے سینے میں پورا کا پورا کلام پاک لے کر پھر رہا ہے، تو ذرا تصور کریے کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہو کہ وہ قرآن کے جس کو پہاڑوں نے، آسمانوں نے، ہر چیز نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اللہ نے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کو اس کی حفاظت کے لیے قبول فرمایا. اس قرآن کو اتارنے والے ہم ہیں اور بڑے قیامت تک، جب تک کہ ساری دنیا فنا نہیں ہو جائے گی، اس دین کو اور اس قرآن کو محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ان معصوم بچوں کے سینوں کو قبول کرنا. اسی لیے فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّینِ. اللہ جس کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں اسی کو علم دین سے نوازتے ہیں. پورے خاندان کے 20-25 بچوں میں سے اللہ کو جو بچہ بہت اچھا لگا اور کہا کہ یہ بچہ مجھے بڑا پسند آیا، اب میں اس کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں، اللہ اس کو مدرسے کے لیے چھوڑ دیتا ہے.
پورے محلے میں جو اللہ کو سب سے اچھا نظر آیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتے ہیں. اس لیے تو آتا جب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ پریشان ہو گئے. کوئی کام تو ہم نے ایسا کیا ہی نہیں, کوئی کام تو ہم نے ایسا کیا ہی نہیں کہ جس کو دکھا کر ہم اللہ سے اللہ کی بخشش مانگ سکیں. حالانکہ ساری زندگی دین سیکھتے رہے, سکھاتے رہے, پڑھتے رہے, پڑھاتے رہے, لیکن عاجزی کا یہ معمول تھا کہ ایک مرتبہ سوچنے لگے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا وہ دکھاؤں گا, میرے پاس تو کوئی عمل ہے ہی نہیں کہ جس سے میں اپنی بخشش اللہ سے مانگ سکوں. تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر سجا ہوا ہے, اللہ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے, پسینہ پسینہ ہے, ڈر رہے ہیں. اللہ پوچھیں گے کہ کیا لے کر آئے, میں پوچھوں گا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اس ڈر کے ساتھ اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ کیا ہوا احمد, کیوں پریشان ہو؟ فرمایا کہ اللہ پتا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, آپ کے غضب کا میں شکار کروں گا کہ آپ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گا, جنت ملے گی یا جہنم ملے گی پتا نہیں, اسی لیے مالے حیرت کے پریشان ہو. اللہ نے فرمایا احمد اگر تیرے ساتھ کچھ برا کرنا ہوگا, یعنی اگر تجھے جہنم میں ڈالنا ہوگا تو میں تجھے دین کا علم کیوں دے, تجھے علم دین کا دینا, تجھے علم دین کا دینا یہ اسی لیے کہتا ہے کہ تیرے ساتھ کچھ اچھا کرنا, تجھے جنت دینی تھی تبھی تجھے دین کا علم. اگر تجھے جہنم میں ڈالنا ہوگا تو اس سینے کے اندر میں اپنا دین کیوں دے. تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں, اور اچھائی کی آخری منزل کیا ہے, تو جنت کا ملنا. اس جنت کا ملنا کسی کے لیے اگر ہے مقدر تو سمجھ لیجیے کہ وہ یہ ایسے معصوم بچے کہ جو اللہ کا کلام اپنے سینوں میں لے کر میرے عزیز دوستوں کی حیثیت آپ نہیں سمجھ سکتے, ان کا جو درجہ ہے, ان کا جو مقام ہے آپ نہیں سمجھ سکتے. کتنے ایسے گھر ہیں, باہر والوں سے کیا شکایت کیا جائے, باہر والوں کو کیا کہا جائے, خود گھر کے اندر کا حال یہ ہے کہ گھر میں ایک بچہ کو ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, اس کے ساتھ کیسا ہائی فائی, اس کے ساتھ جو ایسا سلوک کیا جا رہا. اب ایک حافظ قرآن ہے تو اس کو کیسی نظر سے دیکھ رہے, خود ہر ایک گھر کا حال ہے, سگے باپ کا حال ہے, سگی ماں کا حال ہے. کیوں, اس لیے کہ معلوم نہیں ہے اس دین کی کیا حیثیت ہے. کل مرنے کے بعد میدان محشر میں جب ملے گا اس وقت اش کریں گے, اس وقت اش کریں گے. کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر سجے گا اور پھر اس کے بعد جب لوگوں کو نام بنام بلایا جائے گا, کہاں ہے فلاں ابن فلاں, کہاں ہے فلاں ابن فلاں, سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے. ان سارے کے سارے لوگوں کی موجودگی میں اس بڑی مجلس کے اندر نام بنام بلایا جائے گا تو سارے لوگ اپنی گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے کون ہے بھی جن کا نام لے کر بلایا جا رہا ہے. جب بلایا گیا تو جنت کی قیمتی لباس ان کو پہنایا جائے گا, پھر ان کے سروں پر ایسے خوشنما, ایسے خوبصورت اور ایسے قیمتی تاج لگائے جائیں گے, رکھے جائیں گے کہ جن کے اندر جو ہیرے موتی ہوگی اس کے اندر ایسی چمک ہوگی کہ جس چمک کے سامنے سورج اور چاندنی کی روشنی ماند پڑ جائے. تو ایسے اعزاز کے ساتھ ان کو بٹھایا جائے گا, ایسا تاج پوشی کی جائے گی. تو اس وقت میدان محشر میں موجود لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے ارے بھائی تم ان کو پہچانتے ہو, آخر یہ کون ہے, ان کو کیوں اتنی عزت دی جا رہی, کیوں ان کو ایسا قیمتی لباس پہنایا جا رہا, ایسا تاج پوشی کی ہو رہی ہے. تو کہنے والے کہیں گے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا, یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا. تو اس وقت کہ جس نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا تھا, انجینئر بنایا تھا, بڑی بڑی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دلائی تھی, جو سائنسدان تھا, جو ایسا کہ جس نے ایسی راکٹ بنائی تھی جو فلاں جگہ تک پہنچ گیا تھا, جو چاند پر قدم میں جمع بیٹھا تھا, جو مارس تک پہنچ گیا تھا, دنیا میں تو بڑی عزتیں ہوئی تھی, بڑی بہبائیاں ہوئی تھی, آج ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس وقت کہیں گے کہ اے کاش میں اپنے بچے کو سائنسدان بناتا, اے کاش کہ میں اپنے بچے کو بڑی بڑی ڈگریوں کے پیچھے نہ لاکھوں کا پیسہ خرچ کرتا اور نہ ہی اپنا دماغ اس کے پیچھے کھپاتا, اے کاش کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتا. اس وقت فوج کے ناخن لیے جائیں گے, اس وقت افسوس کیا جائے گا, لیکن اس وقت کا افسوس کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو جب حافظ قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کہ ماں باپ کے ساتھ یہ عزت اور یہ احترام کا معاملہ ہوگا تو ذرا سوچیے کہ اس حافظ قرآن کے ساتھ کیا ہوگا.
اب اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، فرمائیں گے کہ یہ تیری جنت ہے، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ تجھے جنت دینی تھی، تبھی تو تیرے دل میں اس مبارک دین کو ہم نے ڈالا تھا، اب تیرے لیے یہ جنت ہے ہی ہے۔ اب اس جنت کے ہزاروں درجے ہیں، اب تو آخری درجے تک جانا چاہتا ہے تو آخری درجہ وہاں ہے جو تیری آخری آیت پر تو پہنچے گا۔ اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ اب قرآن پڑھنا شروع کر، آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کر مزے لے کر پڑھا کر، دنیا میں مزے لے کر پڑھا کرتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، اب تو جہاں رکے گا تیری آخری جنت کی درجہ وہ ہوگا۔ اب وہ ایک آیت پڑھے گا، ایک آیت پڑھتے ہی جنت کا ایک درجہ آگے نکل جائے گا، دوسری آیت پڑھے گا جنت کا دوسرا درجہ چڑھ جائے گا، ایسے ہی چڑھتے 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 وہ جنت کے آخری درجے پر پہنچ جائے گا۔ تو یہ وہ حافظ قرآن کا مقام ہے جس کو آج ہم کچھ نہیں سمجھ رہے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی 4 کلاس پڑھ لیا، واٹ از یور نیم، واٹ از دس، دس از این ایپل، یہ انگلش کے 4 الفاظ بول لیا تو ہم سمجھ رہے کہ اس کی وجہ سے تو 4 لوگوں میں عزت ملتی ہے۔ آج کیوں ہے ہماری ذہانت، کیوں ہے 1000 مرتبہ ہماری ذہانت پر کہ ہم یہ بولتے ہیں انگلش کے 4 حرف بول لیا تو بہت بڑا کمال کر لیا، بہت بڑا کمال کر لیا۔ ذرا جا کر دیکھیے، آخرت کی تو چھوڑیے، دنیا میں چھوڑیے، جا کر دیکھیے چائنیز قوم ہے، ان کے پاس گویا کہ ان کے پاس وہ تصور کرنے میں انگلش بولنا حرام ہے۔ چائنیز ہے تو اپنی زبان کو، جرمنی میں جا کر دیکھ لیجیے اپنی زبان کو فروغ دیتے ہیں۔ آج ہم بیوقوف ایسے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، 4 انگلش میں حروف بول لیا تو بس ہے۔ وہ بولے تو 4 لوگوں کے سامنے بات کرتے کوئی ایک آدھ انگلش کا ایک لفظ اس میں ڈال دیا تو واہ، عزت سے سینہ تان لیتے ہیں، وہ بہت بڑا لکھا ہے۔ ایسا بولا جا رہا ہے، 4 لوگوں میں بیٹھے تو کیا ہوگا، میرا کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ تو پڑھ لو۔ 4 لوگوں میں یہ کلیے کے ساتھ، یہ علم کے ساتھ 4 لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو کیا تمہارا مقام رہے گا، کیا تمہارا مرتبہ رہے گا۔ 4 کلاس تو پڑھ لو، ارے دنیا میں مقام و مرتبہ نہیں ملا، مقام و مرتبہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ عزت دینے پر آتا ہے تو کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی ڈگری کا محتاج ہے، نہ کسی انسان کا محتاج ہے، اللہ کے ہاتھ میں پڑھتے پڑھتے بڈھے ہونے آ رہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ تمہاری 4 پیسے کی ڈگریاں عزت دینے والی نہیں ہے، یہ تمہاری 4 پیسے کی ڈگریاں کسی کو ذلیل و خوار کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو عزت ملے گی، اللہ چاہے تو ذلت ملے گی، اگرچہ کہ بڑی سے بڑی ڈگریاں اپنے ساتھ رکھو۔ دوسرا تو سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ یہ پڑھائے اپنے بچوں کو تو کیا کماتے ہیں، وہی رسید کے بکانے کے چندے مانگتے، وہی پیسوں وساروں بن کے مسجدوں میں مدرسوں میں کیا کرتے، اذان دیتے، نمازاں پڑھاتے۔ تو کیوں ہے ایسی ذہانت کہ جس عوام کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں، بڑے سے بڑا کلیکٹر بھی ہوا تو پیچھے پھینکتا، چیف منسٹر، پرائم منسٹر بھی اگر مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ معمولی سے امام کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ جس امام کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں اس امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اگر تو افضل ہے تو آ کر پڑھا۔ وہ آگے کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس لیے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ میں ہوں گا چھوٹے خاندان کا، ہوں گا شکل و صورت سے میرا کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہوتا، لیکن حافظ قرآن ہے، اس کے دل میں اللہ کا کلام ہے۔ میں کلیکٹر ہوتا اپنی جگہ، میں منسٹر ہوتا اپنی جگہ، میں سائنسداں ہوتا اپنی جگہ، لیکن ایسی جگہ تو بس یہی آگے رہے گا، میں اس کے پیچھے رہوں گا۔ اب آپ اللہ اکبر بول کے رکوع میں جائیں گے صحیح، تبھی میں جاؤں گا، اب آپ اٹھیں گے کوئی نہیں اٹھوں گا۔ تو دنیا میں اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول نے خود دکھا دیا، اللہ کے رسول نے جب جنگ احد میں شہدائے احد کو دفن کرنے کی باری آئی، اللہ کے رسول نے پوچھا، ایک ساتھ ایک قبروں میں کئی جنازے رکھے جا رہے تھے، ایک ساتھ ایک قبروں میں 10 جنازے، 12 جنازے، 15 جنازے ایک بڑے گڑھے کو کھول کر رکھا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول پوچھے کہ پورے صحابہ میں سے سب سے زیادہ قرآن حافظ کون ہے؟ ان کو اتنے سورے یاد ہیں، پہلے ان کو رکھو، ان کے بعد ان سے کم کس کو یاد ہے، ان کو، ان کے بعد ان کو رکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جتنا بڑا، جتنا زیادہ حافظ قرآن ہوگا اس کو سب سے پہلے گرانے کی اجازت ہے۔ تو میرا عزیز دوستوں، آپ ہرگز بھی ایک اندازہ نہیں لگا سکتے، میں اتنا دل
بوڑھا میرا بعض بچوں کی طرف سے جب میں سنتا ہوں ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ کا بھی ہمارے ساتھ فرق نہیں ہے. وہ بچے جو انسٹیٹیوٹ کو جانا چاہتے ہیں, وہ بچے جو ڈگری کے لیے, کالج کے لیے, انجینئرنگ کے لیے جا رہے ہیں, تو صبح میں 4 بجے سے اٹھ کر ان کے لیے کھانا تیار ہو, ان کے لیے رات بھر پریس ہو رہی. اور بچوں مدرسے کے بچے ارے خوشبوئی پہننے میں چلے جائیں, میں نے کچے کے کپڑے پہن کر آ رہی, بغیر اس طریقے پہن کر آ رہے. پھر وہی گھر میں جب دوسرے 4 بچے پڑھ رہے تو ہر دن ان کا ڈریس دھویا جا رہا, ہر دن پریس کی جا رہی ہے, ہر دن سینٹ مار کر شوزوں کو پالش کر کر. تو تم ایسے کیا دکھائی گیا کرنے کے بعد ارے باہر کے لوگ تمہارے بچوں کی کیا عزت کریں گے جب تم خود اپنے گھر میں اپنے بچے کی عزت نہیں کر سکتے. دوستوں سمجھو, جب آپ خود اپنے بچے کا مقام مرتبہ نہیں سمجھیں گے تو کون کیا سمجھے گا, کون کے دل میں اس کی کیا قدردانی ہوگی. اور جب بچہ ایسے ماحول میں پرورش پائے گا, اور جب بچہ ایسے ماحول میں بڑا ہوگا کہ میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے, تو وہ خود احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. اب وہ مجبوری کے طور پر جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے, تو مجبوری کے طور پر کیا بہت سے ایسے ہوتے ہیں پڑھتے پولیس پڑھتی ہے وہ تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتا ہے, کوئی ڈھیلا بنڈی چلا لیں گے, کہیں کسی جگہ کما لیں گے, اس سے زیادہ عزت نہیں ملتی, اس سے زیادہ عزت کی باہر ملتی. تو اس لیے کہ زندگی بھر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے خاندان میں اپنے ساتھ جو رویہ ہوا تھا, اس رویے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس میں کچھ بھی عزت نہیں ہے. پڑھے دم تک نہیں ملی, پڑھنے کے بعد پڑھائی کو کیا عزت ملتی. وہ بچے خود احساس سے کمتری کا شکار ہو جائیں گے اور آگے جا کے کیا کام کریں گے. اور جب آگے جا کر یہ بچے کام نہیں کریں گے, یہ اتنا پڑھ لکھ کر قابل ہوئے تھے, آپ کہاں سے لائیں گے مسلوں پر کھڑنے والے. آپ بولیں گے نہیں میرے کو آتا, ٹھیک ہے کریے, ہر کوئی کریے. آج بہت آسانی سے وہ کیا کام ہے, وہی کھڑے ہو کے وقت پہ آ کے نماز پڑھانا ہے, بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. آج آپ بتائیے اپنے سارے مصروفیتوں کو چھوڑ کر وقت پہ نماز پڑھانا کتنی بڑی بات ہے. آج ہم اپنے بہنوں کے پاس نہیں جا سکتے, بھائیوں کے پاس نہیں جا سکتے, اپنے من چاہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے 2 گھنٹے نہیں گزار سکتے. کیوں؟ فکر ہے اثر پڑھانا ہے, فکر ہے مغرب پڑھانا ہے. اب آپ ہمیں کیا بڑا کام کر رہے ہیں, میں بیٹھ کے 2 منٹ سے نیچے اتر رہے, بابو سے یہاں پڑھا رہے, نماز پڑھا رہے, 2 منٹ میں نماز پڑھائے چلے گئے. آپ ذرا کریے, آپ تو نہیں کریے, آپ کی نماز ہوگی تو آپ کی نماز وہاں ہوگی, آپ کی نماز وہاں ہوگی, آپ کی نمازیں نہیں چھوٹ رہی. ویسا ہم بھی پڑھ سکتے نا. آج تو یہاں پڑھیں گے, اثر پھیر کے گھر میں پڑھیں گے, چچا کے پاس, ان کے گھر کے پاس پڑھیں گے, سالوں سال ہو جاتے ہیں, بہنوں کے پاس جا سکتے ہیں, ماں کی کیا ذمہ داری ہے, یہاں سے ہٹ نہیں سکتے. تو ایسی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, اور آپ کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ ماشاء اللہ, ہر ایک کی بات نہیں کروں میں, اکثریت کی کیا حیثیت ہے, کوئی بھی حیثیت ہے. کوئی سا بڑا کام کر رہے ہیں انہوں نے, تو کیا وہی کیا پڑھا سکتے ہیں. سوچو, یہ بہت بڑا درجہ ہے, یہ بہت بڑا مقام ہے. یوں ہی اللہ کے رسول نے دیکھ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء میرے وارث ہیں, میرے جانے کے بعد میری گدی کے, میرے مقام کے, میرے مرتبے کے, میری اس جگہ کی خدمتوں کو انجام دینے والے اگر کوئی ہے, یہ علماء ہیں. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان مرتا ہے تو اپنا پیچھے تو وارث چھوڑ کر جاتا ہے, تو کیا چیز میں وراثت چلتی ہے, درہم میں چلتی, دینار میں چلتی. باپ مر گیا, اپنے بچوں کو وارث بنا کر گیا تو درہم چھوڑ کے جاتا, دینار چھوڑ کر جاتا. لیکن انبیاء اپنے بعد علماء کو وارث بنا رہے, تو اب وارث ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی درہم نہیں ملیں گے, دینار نہیں ملیں گے, ان کو تو علم ملے گا. اللہ کے رسول کا علم وراثت کے طور پر ان کو ملا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام, وہ مرتبہ, اللہ کے رسول کھڑے ہو کر جس جگہ سے ساری امت کی امامت کرتے تھے, آج یہ علماء اس جگہ کھڑے ہو کر پوری امت کی رہبری کر رہے ہیں. اس امت کا خامیاں ہوں گی, ہزاروں خامیاں ہوں گی, لیکن ہزاروں خامیوں کے ہونے کے باوجود ان کے درجے سے, ان کے مقام سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر کسی کی طبیب کے پاس آپ جائیں اور وہ طبیب آپ سے کہیں ارے بھائی آپ بہت موٹے ہو جا رہے ہیں, یہ نکو کھاؤ, یہ نکو کھاؤ, کیا آپ کے شوگر بڑھتے جا رہا ہے, یہ نکو کھاؤ, یہ نکو کھاؤ. آپ بولیں گے جو ڈاکٹر صاحب میرے کو نکو کھاؤ, کبھی موٹا ہو جا رہا ہے, کچھ ہو گیا تو وہ ڈاکٹر صاحب میرے کو بولنا ہے میٹھا نکو کھاؤ, شوگر بڑھ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی کل شوگر کی رپورٹ ہے تو میرے سے زیادہ بڑھ گئی. تو آپ کیا بولیں گے, وہ لوگ خود عمل نہیں کر رہے ہیں بھائی, تو ان کی بات نہیں کچھ آپ بولتے ہیں نہیں کرتے ہوں گے نکو کر, وہ لوگ بول رہے ہیں کم کھاؤ بھائی, نہیں تو پیٹ خراب ہوتا. تو لوگ بولے میٹھا نکو, ہاتھ لگاؤ بھائی, شوگر بڑھ جاتی
थी, उन्होंने नहीं करते होंगे परहेज, मगर उन्होंने बोले सो बात को मैं अमल करता। तो आप बोलेंगे कि आलिमा बैठ के चीख के चेहरा चिरा के ये नको करो वो नको करो बोलते, लोग उठते पानी में, तो भाई उन लोग उठते पानी में थे तो लोग कुछ भी नहीं करते होंगे, लेकिन उन्होंने जो बोल रहे उस पर तो आपको अमल करना है, इसलिए कि उन्होंने अपनी दिल की बात नहीं बोल रहे, उन्होंने अपनी जबान पे ऐसी बात नहीं बोल रहे, उन्होंने वो बोल रहे तो शरीयत की बात है। तो उन्होंने कुछ भी होंगे, उन्होंने एक नंबर के ऐसे होंगे कि जिसकी वजह से आपको उनसे नफरत होगी, लेकिन उनकी बातों से आप नफरत नहीं कर सकते, उनको ये नहीं बोल सकते कि उनकी बात क्या सुनना चाहिए, उनकी बातों के तो क्या अमल करना है, वो उनकी बातें नहीं है, वो अल्लाह के रसूल की और शरीयत की बात है। दोस्तों कहने का मतलब कि सारी बातें उनको कुछ और कहना चाह रहा था, बात कहीं और चले गई, कुछ और ही बातें कहने के लिए आया था, लेकिन जो आखिरी बात कहना है वो ये कि सारी बातें अपने खानदान में, अपने घर में, अपने मोहल्लों में जो ये बच्चे पढ़ने वाले हैं इनकी इज्जत कीजिए, इनका अदब कीजिए, इनका एहतराम करिए, इनके मकाम मर्तबे को जानिए। अगर आप नहीं जानेंगे ना, ये लोग खुद अपने मकाम मर्तबे को नहीं जानेंगे। और दूसरी चीज़ शव्वाल का महीना है, मदरसे शुरू होते हैं और यहीं से इस्लामिक जो आपका एकेडमिक ईयर जून जुलाई में स्कूलों में शुरू होता, कि मदरसों का एकेडमिक ईयर शव्वाल में शुरू होता, तो अपने बच्चों में से एक बच्चे को अल्लाह के दीन के लिए वक्त कर दें, अल्लाह के दीन का काम इससे होगा इंशाअल्लाह। 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, उससे अपना घर चलाओ, लेकिन ये एक बच्चे से इंशाअल्लाह मैं क्या करूँगा, अल्लाह के दीन के लिए इसको वक्त करूँगा। तो अपने पास अल्लाह ने 2 से 4 बच्चे दिए हैं, तो नियत कर लो, ध्यान लो, इसको हाफिज़ कुरान बनाऊंगा, इससे मेरी दुनिया चलेगी, तो इंशाअल्लाह इससे मेरी आखिरत चलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा सही माना में समझ रहा हूँ बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।